غدیر سے وابستہ گھر اور گھرانہ کیسا ہوتا ہے اور اس کی کیا خصوصیات اور اس کی کیا صفات ہیں کہ جو شریعت ایک گھر کو بغیر ولی کے نہیں چھوڑتی ہے تو وہ پوری سوسائٹی کو اور پورے سماج کو بغیر سرپرست کے کیسے چھوڑ دے گا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے دین نے جو ماں باپ سے مطالبہ کیا ہے وہ ایک مطالبہ یہی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش ولایت کے مطابق کریں۔ ولی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کردار سے اور اپنی سرپرستی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے سے متنفر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اس طریقے سے نظام کو چلاتا ہے کہ جن کے اوپر وہ سرپرستی رکھتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے الفت کرتے ہیں، اسے شفیق اور خیرخواہ سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے غدیری گھرانہ۔ غدیر سے وابستہ گھر اور گھرانہ کیسا ہوتا ہے اور اس کی کیا خصوصیات اور اس کی کیا صفات ہیں۔ در حقیقت غدیری گھرانہ جو ہے وہ ولایت محور ہوتا ہے، یعنی اس کی بنیاد ولایت کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے دین نے نظام پیش کیا ہے وہ نظام اور وہ سسٹم ولایت کا ہے، یعنی ایسا سماج اور ایسی کائنات جس میں سرپرستی کا بول بالا ہو، جس میں گارجین شپ پائی جاتی ہو۔ اسی لیے خداوند عالم نے ہماری زندگی کے لیے جو نظام پیش کیا ہے وہ ولایت کا نظام ہے، اور اس میں سب سے پہلے ذاتی طور پر جو ولی ہے اور جو سرپرست ہے وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس کا رسول جو ہے وہ سرپرست اور گارجین شپ رکھتا ہے۔ نبی کے بعد امام اور ولی یعنی ولی خدا یہ ولایت رکھتے ہیں۔ نبی کے بعد امام ولایت رکھتا ہے اور سرپرستی کا حق اسے حاصل ہے۔ امام کے بعد ان کے جو فقیہ ہیں وہ ولایت رکھتے ہیں، اور گھر کی جو یونٹ ہے اس میں بھی اللہ نے ایک ولی رکھا ہے، اور وہ ولی ہے باپ کی ذات۔ یعنی اگر دیکھیے تو گھر سے لے کر کے اور سماج تک ہر جگہ جو نظام ہے وہ سرپرستی کا نظام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شریعت ایک گھر کو بغیر ولی کے نہیں چھوڑتی ہے تو وہ پوری سوسائٹی کو اور پورے سماج کو بغیر سرپرست کے کیسے چھوڑ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو جب بھیجا تو سرپرست بنا کر بھیجا، اور اس کے لیے یہ ارشاد ہوا پروردگار کی طرف سے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی جو ہے وہ مؤمنین کے اوپر ان کے نفسوں سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کو سرپرستی حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نبی نے آخری حج کیا اور آخری حج میں
تمام حاجیوں کے ساتھ جب یہ واپسی کر رہے تھے اور میدان غدیر میں پہنچے تو وہاں پر 1,00,000 سے زیادہ مجمع کو پیغمبر نے خطاب کیا، اور خطاب کر کے ان سے ایک ہی سوال کیا تھا، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ اور جب انہوں نے اقرار کیا بلا یا رسول اللہ، اے رسول خدا، ہاں آپ ہم پر صاحب اختیار ہیں، جب اپنی سرپرستی کا اقرار کر لیا تب پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور اس طریقے سے پیغمبر نے اپنے بعد کے لیے مولائے کائنات کو اس امت کا حاکم اور سرپرست قرار دیا۔ فقہا اور خاص طور سے حتیٰ کہ معصوم کے زمانے میں بھی اور آج بھی ان کی طرف سے ولایت رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں نے یہ چاہا کہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ جائے کہ ہمارا دین جو ہمارے لیے سسٹم اور نظام لے کر کے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ولایت کے سائے میں زندگی گزاریں، اور ہمارے گھرانے کی بنیاد بھی ولایت محور ہے، یعنی گھر میں بھی ایک صاحب اختیار ہے اور اس کے اوپر بھی صاحب اختیار ہے، اور اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ صاحب اختیار ہے۔ مثلا گھر میں آپ دیکھیے کہ 2 شخصیتیں جب میاں بیوی کی حیثیت سے ایک چھوٹی سی یونٹ بنتی ہے، تب بھی کائنات کا نظام یہ ہے کہ ایک ہی انسان کو صاحب اختیار بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی آفس لے لیجئے تو ہر آدمی وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی حکم دے، بلکہ وہاں بھی ایک باس ہے اور اس کی مرضی کے مطابق تمام لوگ کام کرتے ہیں۔ تو زندگی در حقیقت سرپرستی کے اوپر ہی قائم ہے۔ اسی لیے جب اسکول میں بچے کو داخلہ کرایا جاتا ہے تو ان کے گارجین کو بھی بلایا جاتا ہے اور ان کے گارجین سے بہت سے تعہدات لیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بہرحال گارجین شپ کو اہمیت حاصل ہے، اور ہمارے یہاں یہ ایک سسٹم کی حیثیت سے پہچانوایا گیا ہے۔ پیغمبر نے جو نظام پیش کیا تھا وہ ولایت کا نظام تھا، اور اسی لیے اللہ، رسول اور اس کے امام کی ولایت اور اس کی سرپرستی جو سماج میں نافذ ہوگی، اس کے لیے پہلی یونٹ گھر ہے، اور اگر گھر میں ولایت نافذ ہو جائے تو سماج میں بھی ولایت کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی۔ اگر اس کو ایک جملے میں بیان کروں تو اس طریقے سے بیان کر سکتا ہوں کہ اگر گھر میں باپ کی ولایت کے مطابق لوگ زندگی گزار لیں اور بچوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ ولایت کے حقیقی مفہوم کو سمجھ کر کے اور اس کے مطابق زندگی گزار لیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو گھرانہ باپ کی ولایت کو تسلیم رکھتا ہے وہی گھرانہ جو ہے باپ سے ماوراء اور سماج کے اعتبار سے، پوری زندگی کے نظام کے اعتبار سے وہ ولی امر کی سرپرستی کو بھی قبول کرے گا اور اپنے اوپر نافذ کرے گا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ ہمارے دین نے جو ماں باپ سے مطالبہ کیا ہے وہ ایک مطالبہ یہی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش ولایت کے مطابق کریں۔ یعنی کیا مطلب کہ ولایت کے مطابق کریں؟ محمد اور آل محمد کی ولایت کے ساتھ ساتھ ان کے حکم سے جو باپ ولی بنایا گیا ہے اس کی
ولایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک گھرانے کی تشکیل دی جائے تو یہ گھرانہ جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ جس کی جانب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں کے افراد اپنی منمانی نہیں کرتے ہیں، اپنی نہیں چلاتے ہیں، بلکہ وہ ایک سرپرست اور ایک گارجن کے احکام کے مطابق کیا کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری طرف سے جو ولی بنایا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ باپ کو گھرانے میں ولایت حاصل ہے اللہ، رسول اور امام کے حکم سے، تو وہ یہ ولی بھی اگر اسلامی شریعت کے مطابق ولایت کے مفہوم کو سمجھتا ہے تو یہ بھی انانیت اور ڈکٹیٹرشپ سے محفوظ رہے گا اور وہ اپنی ولایت کو مہربانی، عطوفت اور الفت کے سائے میں نافذ کرے گا۔ تو ایک طرف سرپرستی کا بھی مفہوم ہے اور دوسری طرف سے کسی قسم کی ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس سے اوپر بھی ایک ولی ہے، اور اگر اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا تو اوپر کا ولی جیسے اس کو ولی بنا سکتا ہے ویسے ہی اس کی ولایت کو ساقط بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر گھر کا ولی جو کہ باپ ہے اور دادا ہے، اگر یہ ایسا کام کرتا ہے جو مصلحت کے برخلاف ہے یا یہ عقل و شعور کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی ولایت کو بھی کیا ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولایت در حقیقت قانون کی سرپرستی ہے جو ایک گھر کو نظم اور ضبط عطا کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں محبت اور الفت اور مہربانی پروان چڑھتی ہے، اور ولی بھی اور مولا علیہ یعنی جس کے اوپر اس کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے وہ دونوں جو ہیں وہ قانون کے کیا ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو جہاں ولایت کا نظام نافذ ہوتا ہے وہاں سب سے اہم بات اطاعت کی آتی ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کی ولایت کا اعلان کیا گیا وہیں ان کی اطاعت کا اعلان کیا گیا۔ تو جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں انانیت اور ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی، بلکہ وہ گھرانہ محبت اور الفت کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ للامام علامات یکون اولی الناس منہم بانفسہم واشفق علیہم من آبائہم و امہاتہم۔ امام کی کچھ علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ صاحب اختیار ہوتا ہے، یعنی وہ ان کا سرپرست ہوتا ہے۔ لیکن سرپرستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتا ہے، بلکہ وَأَشْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے ماں باپ سے زیادہ جو ہے شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس حدیث میں امام رضا علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو بیان کیا، ایک طرف سرپرستی بھی اسے حاصل ہے اور دوسری طرف وہی جو سرپرست ہے، وہی جو ولی ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے، شفیق اور
مہربان ہے۔ اسی لیے ولی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کردار سے اور اپنی سرپرستی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے سے متنفر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اس طریقے سے نظام کو چلاتا ہے کہ جن کے اوپر وہ سرپرستی رکھتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے الفت کرتے ہیں، اسے شفیق اور خیرخواہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ولایت کا بہت گہرا تعلق اس نقطے سے ہے کہ جہاں شفقت اور مہربانی کمال کی منزل پر پائی جاتی ہے۔ رسول خدا کی زندگی میں یمن کے مومنین کا ایک گروہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یا رسول خدا، آپ کے بعد ہمارا سرپرست کون ہوگا؟ جس وقت یمن کے کچھ مومنین آئے تھے اور انہوں نے پیغمبر سے یہ فرمائش کی تھی، اس وقت پیغمبر کے سامنے صف بستہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ظاہراً وہ اصحاب پیغمبر ہی تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد جو تمہارا سرپرست ہے وہ اسی صف میں بیٹھا ہوا ہے، اور تم لوگ اس صف کے سامنے سے گزرو، اور جس کے سامنے جا کر کے تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ شخصیت تمہارے لیے کشش رکھتی ہے، اس کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اس سے تمہیں انسیت محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ لینا کہ وہی جو ہے تمہارا ولی اور سرپرست ہے۔ تو اس سے ایک معیار سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ منفور نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے لوگ انسیت محسوس کرتے ہیں، اس سے الفت کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یمنی لوگ جو ہیں گزرے، اور گزرنے کے بعد وہ جب ایک شخصیت کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخصیت اپنی طرف انہیں کھینچ رہی ہے۔ وہ بڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے، لیکن وہ بڑھ نہیں پاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے پاس جب سے ہم آئے ہیں ہمیں عجیب الفت محسوس ہو رہی ہے، عجیب محبت محسوس ہو رہی ہے۔ بلکہ ان کا ایک بہترین جملہ یہ تھا، جو آخری جملہ ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے باپ کے مانند لگتا ہے، اور ہم اپنے کو اس کے فرزند کی حیثیت سے محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ گویا جو ولی ہوتا ہے اور جن کے اوپر وہ ولی بنایا جاتا ہے، ان کے درمیان ایسی الفت پائی جاتی ہے کہ جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے بارے میں بھی اور علی کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اے علی، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ باپ جس طریقے سے گھر پر ولایت رکھتا ہے، اسی طریقے سے نبی اور امام پوری امت پر ولایت رکھتا ہے۔ اب یہ بحث بیکار ہے کہ آدمی کہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، میں مولا کے کیا معنی ہیں؟ آپ مولا کو کس معنی میں لینا چاہتے ہیں؟ آپ اس حدیث کے سائے میں مولا کے بھی معنی کر سکتے ہیں۔ جب پیغمبر اور مولا کائنات اس امت کے باپ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری امت باپ کے ولی کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں رکھتی، اور سب کہتے ہیں کہ باپ بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ سرپرست ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی نبی اور امام بھی کیا ہوتا ہے؟ سرپرست ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک الفت ہوتی ہے، ایک مہربانی ہوتی ہے، اور ایک انسیت ہوتی ہے۔ اب وہ گھرانہ جو ولایت پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک چیز ہے کہ وہ ولی
اور سرپرست کے فرامین کے سامنے تسلیم رہتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اگر وہ ولی غیر معصوم ہے تو اس کی بھی اطاعت کا حکم ہے، لیکن اس کی اطاعت کے ساتھ ایک باؤنڈری ہے، ایک قید ہے۔ جیسے باپ ولی ہے، لیکن کیونکہ باپ غیر معصوم ہیں اس لیے وہاں یہ قید لگائی گئی کہ تم اس کی اطاعت کرو، لیکن اس کی اطاعت وہیں تک ہے جہاں تک خدا اور رسول اور امام کے حکم کے برخلاف وہ کوئی حکم نہ دیتا ہو۔ تو اب دیکھیں بچوں کے اوپر ایک غدیری گھرانے کے عنوان سے، کہ ایک غدیری گھرانہ وہ ہوتا ہے جہاں ولی کی اطاعت کی جاتی ہے، اور کیونکہ باپ بھی ولی ہے اس لیے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، لیکن اس کی اطاعت کا دائرہ صرف اتنا ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ امام، نبی اور رسول کے حکم سے ٹکراتا نہ ہو۔ لیکن جب نبی اور امام کی اطاعت کا حکم دیا گیا تو وہاں کوئی ایسی قید نہیں ہے، وہاں کہا جاتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس لیے کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ چاہے وہ امام ہو چاہے وہ نبی ہو، وہ حکم خدا کے برخلاف عمل نہیں کرتا ہے۔ بس یہاں پر باپ کی ولایت میں جو کہ اپنے گھرانے کے اوپر ولایت رکھتا ہے، وہاں پر یہ قید لگائی گئی کہ اس کا حکم جو ہے وہ اوپر کے ولیوں سے نہ ٹکراتا ہو، ورنہ اگر اس کا حکم ٹکرائے گا تو وہاں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ غدیر جہاں سے ولایت کا مکمل نفاذ دنیا کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس کے مطابق جب کوئی گھرانہ تشکیل پاتا ہے تو وہ ولایت کا گھرانہ ہوتا ہے، اور وہاں منمانی نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر سرپرست کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے فرامین پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان چھوٹے ولی جو کہ باپ ہے اس کی اطاعت کرنا سیکھ جائے گا تو دھیرے دھیرے وہ امام اور نبی کی ولایت کو بھی سیکھ جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں پروردگار نے ڈائریکٹ بچے کو حکم نماز پڑھنے کا نہیں دیا ہے، اور ہمارے ائمہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس طریقے سے حکم دیا ہے، یعنی باپ کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جن کے اوپر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے وہ ان کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو اصل تو اللہ کی اطاعت کی طرف اس کو لانا ہے، لیکن اس اطاعت کا راستہ جو ہے وہ باپ کی اطاعت کے راستے سے گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ابھی بچوں پہ نماز واجب نہیں ہوئی ہے، اور جب تک یہ بالغ نہیں ہوں گے تب تک اللہ اور رسول کا حکم ان سے متوجہ نہیں ہوگا اور امام کا حکم ان سے متوجہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تک کیا ہے، کہا گیا کہ باپ اپنے بچوں کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو یہاں پر شریعت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ بچے کو بچپنے سے یہ عادت ڈلوائی جائے کہ وہ سرپرست کی بات کو مانے، حتیٰ کہ نماز اللہ کی ہے لیکن حکم جو گھر میں ولی بنایا گیا ہے اس کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ سرپرست کا مطیع رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ 15 سال، جو لڑکا 15 سال تک اور جو لڑکی 9 سال تک ولی کے جو کہ باپ ہے اس کی حکم کی پابندی کرے گا، تو اب جب 15 سال کے بعد وہ بالغ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اللہ، رسول اور امام کی ولایت کے دائرے میں آئے گا، تو کیونکہ اس نے اتنے سال تک باپ کی ولایت کی پیروی کی ہے، لہذا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ امام اور رسول اور خدا کی ولایت پر عمل کرے۔ اور گویا اس طریقے سے غدیری گھرانے میں یہ ایک تمرین کی کیفیت ہے۔ اسی لیے جہاں اطاعت ہے وہاں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں جو یہ حکم ہے کہ بچے باپ سے کیا کریں، اجازت لیں، یا زوجہ جو ہے وہ شوہر سے اجازت لے، وہ اسی زاویہ نظر کے ساتھ ہے کہ جو سرپرست ہے کام اس کی اجازت کے ذریعے سے
انجام پانا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نے جو معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کیا اس میں یہی چیز نظر آتی ہے۔ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہی تو نظر آتا ہے کہ جب امام حسن امام حسین باہر سے آتے ہیں تو اجازت لیتے ہیں کہ کیا ہم چادر کے اندر آ سکتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول ولایت رکھتا ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ اس گھر میں اجازت کی پابندی ہے۔ یا مثلا کربلا میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ جنگ کے لیے جاتے ہیں وہ امام حسین سے اجازت لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ولی خدا کون ہے اس وقت؟ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ کربلا میں یہ لوگ اجازت نہیں لے رہے ہیں بلکہ ولایت کا مفہوم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تب آپ سوچئے جو مرنے میں اجازت کے پابند ہوں وہ زندگی میں کتنی اجازت کے کیا رہے ہوں گے؟ پابند رہے ہوں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں چھوٹی یونٹ میں ہی ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا اور اس کو نافذ نہیں کیا، اس لیے اس کا جیسا اثر ہونا چاہیے ویسا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے بچوں کو ہم جو کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم اجازت کا پابند بنائیں، اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر بچہ شروع سے ہی، ہم نے کہا نا کہ فرض کیا لڑکا ہے 15 سال تک باپ کو اس کے اوپر ولایت حاصل ہے، 15 سال کی مدت کم نہیں ہوتی ہے، اگر اس کو ہم نے شروع سے اس چیز کا پابند بنایا کہ وہ جب بھی باہر جائے اجازت لے کر کے جائے تو دھیرے دھیرے اس کی ہیبٹ بن جائے گی، حتیٰ کہ 15 سال کے بعد جب ولایت ختم ہوگی تب بھی وہ عادتاً جب کوئی کام کرے گا تو باپ سے کیا کرے گا؟ اجازت لے گا۔ اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، دین ہمارے لیے جو نظام لے کر کے آیا تھا وہ کتنا بہتر تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمیں ولایت حاصل تھی ہم نے اپنے بچے کو ولایت کے سائے میں پروان نہیں چڑھایا، اور جب وہ 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے اور جب ہماری ولایت اس کے اوپر سے ساخت ہو جاتی ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری بات مانے۔ تو جب آپ نے خدا اور رسول کا حکم نہیں مانا، خدا اور رسول اور امام یہ کہہ رہے تھے کہ تم بچوں کو نیکی کا حکم دو، ہم نہیں دیں گے اسے، یہ کیا تھا؟ یعنی تمہاری ولایت کو اس کے اوپر کیا کیا جا رہا تھا؟ نافذ کیا جا رہا تھا۔ اب اگر بچہ اجازت کا پابند ہے تو اس کی بہت خوبیاں ہیں، وہ باہر سے گھر سے کم نکلے گا کیونکہ وہ بار بار سوچے گا کہ ابھی تو میں نے اجازت لی تھی۔ اگر وہ اجازت لے گا، کیوں اجازت رکھی گئی کہ ولی کی اجازت سے زندگی گزاری جائے، سماج میں بھی ہو یا گھر کے اندر بھی ہو، وہ اس لیے ہے سماج اجازت سے زندگی گزارنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کیونکہ ولی ہی انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کو یہ اوپر حفاظت کی ذمہ داری ہے اسے پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ آدمی کہاں گیا ہے، لہذا باپ کے اوپر بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، لہذا جو ولی ہوگا اس کی اجازت لے کر کے اگر کوئی جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کہاں گیا ہے، لہذا بچہ اگر باپ سے پوچھ کر کے جاتا ہے تو بچے کو، باپ کو بھی پتہ ہے کہ بچہ کہاں گیا ہے، تاکہ وقت ضرورت اگر کوئی خطرہ ہو تو باپ بروقت کیا کر سکتا ہے؟ اقدام کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ولایت جہاں ہوتی ہے وہاں تقسیم کار ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جو چاہیں اپنی مرضی سے کریں، بلکہ وہاں جو ولی اور سرپرست ہوتا ہے وہ کام کو بانٹ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر کی جناب فاطمہ زہرا سے شادی ہوئی تو کیونکہ پیغمبر جناب فاطمہ زہرا کے پدر بزرگوار تھے اور حضرت علیہ السلام کو انہوں نے تربیت دی تھی، لہذا آپ دیکھیں کہ دوسرے ہی دن وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کام بانٹتے ہیں، کہتے ہیں اے علی تمہیں یہ کام کرنا ہے اور اے فاطمہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ ہیں لیکن وہاں پر کیا کیا گیا؟ تقسیم کار، یعنی کام کو بانٹا گیا۔ ولی اس لیے بھی رکھا جاتا ہے تاکہ کام کو بانٹا جائے۔ آج گھروں میں جو اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو کام پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو کیا کام کرنا ہے، حتیٰ کہ جو گھر کا بزرگ ہے وہ بھی اس چیز سے غافل ہوتا ہے کہ اس کی ایک ڈیوٹی بحیثیت ولی اور سرپرست کے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام بانٹ دے تاکہ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری پتہ ہو اور اس کے مطابق وہ کام کر دے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ سوچیں گے کہ یہ کر دیں گے، وہ سوچیں گے یہ کر دے گا، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو
غدیری سماج ہوتا ہے، وہ اطاعت کا سماج ہوتا ہے، وہ ایسا سماج ہوتا ہے جہاں لوگ ولی کی اجازت سے زندگی گزارتے ہیں، حتیٰ کہ ولی کی اجازت سے اس دنیا سے جاتے ہیں، اور یہی وہ سماج ہوتا ہے کہ جہاں تقسیم کار ہوتا ہے۔ اور ایک اہم نکتے کی طرف اور اشارہ کر دوں کہ جو ولی ہوتا ہے در حقیقت وہ مددگار بھی ہوتا ہے اور کمیوں کی تلافی کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر، جب یہ آیت اتری پیغمبر کے بارے میں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اولیٰ ہے مومنین پر، ان کے نفسوں سے زیادہ صاحب اختیار ہے، تو اس کے بارے میں پیغمبر نے شرح دی کہ اس سے مراد کیا ہے، تو آپ نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ من ترک مالا فلورثتہ من ترک دینا وضیاعا فعلی والی، یعنی ولی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کمیوں کی تلافی کر دیتا ہے، وہ مددگار ہوتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اس آیت کی تشریح میں ایک معنی آپ نے یہ بتائے کہ جو وہ چھوڑے گا ترکہ وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے، لیکن اگر وہ انسان کے جس کے اوپر پیغمبر کی ولایت ہے، اگر وہ دنیا سے جائے اور اس کے اوپر قرض ہو یا اس کے اوپر کچھ واجبات ہوں تو وہ پیغمبر کے اوپر ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر بحیثیت ولی بہت سی کمیوں کی کیا کرتا ہے، تلافی کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مدینے کے اکثر یہودی جو مسلمان ہوئے وہ اس آیت کی بعد جب پیغمبر نے یہ تشریح کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنا مہربان ہے سرپرست ہمارا کہ یہ ہمیں فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور ہماری کمیوں کی کیا کرتا ہے، تلافی کرتا ہے۔ تو اس سے ایک بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو گھر کا سرپرست ہے اور جو غدیر کی روشنی میں ولی ہے وہ اپنے گھر والوں کا مددگار بھی ہوتا ہے اور ان کی کمیوں کی تلافی بھی کرتا ہے۔ امید ہے کہ پروردگار ہمیں محمد اور آل محمد کی ولایت پر باقی رکھے اور انہی کی ولایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔